کس نوجوانوں میں تھا. یہ بڑا شور افاق شعر ہے. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں پر. تو اب یہ جو گریٹر ہائٹس تک پہنچنا ہے، اس کے حوالے سے کتنا واضح میسج اور پیغام اور انداز کتنا معتبر اعلیٰ پائے کا ہے. میں بتاتی چلوں کہ رینجرز گارڈ کی قیادت کیپٹن محمد مجتبی عثمان کر رہے ہیں، جبکہ پاک بحریہ کے دستے کی قیادت لیفٹیننٹ سیف الرحمان کر رہے ہیں. اس تقریب کے مہمان خصوصی پاک بحریہ کے اسٹیشن کمانڈر لاہور کوموڈور عامر اقبال خان ہیں. اور یہ چھوٹا سا نذرانہ پاک بحریہ اور رینجرز کی جانب جو ہماری افواج پاکستان ہے، وہ مفکر عالم حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے لیے ایک چھوٹا سا نذرانہ ہے. اقبال کا پیغام بہت جامع، بہت ہی اچھا ایک پیغام تھا، خودی کا، انسانیت کا. اقبال انسان کی انسانیت، اس کے اشرف المخلوقات ہونے پر اپنے رب کا بڑا احسان مانتے تھے، لیکن وہ اس کو چند اوصاف سے مشروط رکھتے تھے. اقبال کہتے تھے سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رینجرز کے یہ جوان، آخری جوان جو اس وقت مزار اقبال پر موجود ہیں، وہ بھی اپنی فائل میں شامل ہونے کے لیے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد رینجرز گارڈ کی جو قیادت کر رہے ہیں ان کے کمانڈر کیپٹن مجتبی مہمان خصوصی سے اجازت طلب کریں گے اور مزار کے احاطے سے رخصت ہو جائیں گے. ایک شاندار آغاز، ایک پرسکو اختتام ہوگا اس تقریب کا، اور سب کی نظریں آج کے دن مزار اقبال پر ہوتی ہیں. یہاں پر بڑے تسک و احتشام سے آج کی تقریب بھی آگے کی طرف بڑھتی ہوئی. اب رینجرز کے گارڈ کمانڈر مہمان خصوصی کی جانب بڑھ رہے ہیں اور ان سے اجازت طلب کریں گے. آج یوم ولادت اقبال کے موقع پر اس تقریب کے مہمان خصوصی امیر البحر ایڈمرل محمد امجد خان نیازی پاک بحریہ کے تمام جوانوں اور افسران کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھائیں گے. اقبال مومن کے حوالے سے ایک سٹیبلٹی کا، ایک اعتدال کا بھی سبق دیتے ہیں، اور ان کا یہ معروف شعر ہے، وہ حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یعنی کہ جب آپ پر مشکل پڑے تو پھر آپ فولاد بن جائیں. یہ مسلمانوں کو پیغام دی. اور یہ جو بار بار میں بات کر رہا ہوں کہ بر صغیر کے مسلمان جو مورائل جن کا بالکل ڈاؤن ٹراڈن تھا، اقبال نے اپنے بڑے پرجوش کلام کے ذریعے ایک اعتماد کی، ایک سپیریورٹی کی روح پھونک دی، اور لوگ اشش کا روک دیتے، مجمع میں وہ آگ لگا دیتے تھے اپنے کلام کے ذریعے. اور یہ بڑے بڑے شعراء کرام کا اس وقت کہنا تھا کہ شاعری تو ہم بھی کر لیتے ہیں، لیکن اقبال کی بات ہی کچھ اور ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گارڈ اب رخصت ہو رہی ہے، اور اس کے بعد مہمان خصوصی مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھائیں گے. یہ بڑا ایک، اب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اقبال کی آفاقیت اور ان کی بڑائی بیان کرنے کے لیے. ناظرین، اب مہمان خصوصی مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھائیں گے اور فاتح خوانی کریں گے. مولانا عبدالخبیر آزاد یہاں موجود ہیں، اور یہ حسب روایت اپنے ایک مخصوص لباس میں یہاں پر تشریف لاتے ہیں، اور بڑے پرسوز انداز میں یہ فاتح خوانی کو کس مرحلے کی نگرانی کریں گے، خود اس میں حصہ لیں گے. تو یہ بھی ایک اس کلچر کا، اس روایت کا حصہ ہے. ہم روایت کے پابند ہیں، اور جو قومیں بھی روایت سے ہٹتی ہیں ان کا جو مستقبل ہے وہ اندیشوں کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے. ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں مہمان خصوصی مزار کی جانب بڑھ رہے ہیں اور پھولوں کی چادر چڑھائیں گے. وہ حکیم الامت کو خراج تحسین پیش کریں گے.
اقبال بڑے سادہ لو انسان تھے، بڑے کلندری اور سکندری کا پیکر تھے، کلندری بھی ہے سکندری بھی ہے، اور بڑی خوبصورتی سے وہ اپنی بات کہہ جاتے تھے، کیا اچھے طریقے سے کہتے ہیں، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند. جو قناعت پسندی تھی، جب وکالت کا ان کا پیشہ بام عروج پر تھا تو بڑے احتیاط سے، بڑے انداز سے وہ منتخب کیا. ناظرین اب پھولوں کی چادر چڑھا رہے ہیں مہمان خصوصی، اور امیر البحر ایڈمرل محمد امجد خان نیازی پاک بحریہ کے تمام جوانوں اور افسران کی جانب سے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے اللہ اس کلام پاک کا ثواب ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو فرما. اے اللہ اس کا ثواب حضرات انبیاء علیہ السلام کی ارواح مقدسہ کو پہنچا. اے اللہ اس کا ثواب حضرات صحابہ کرام، حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین کی روحوں کو پہنچا. اے اللہ اس کا ثواب تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ کی روحوں کو پہنچا. اے اللہ اس کا ثواب شہدائے پاکستان کی روحوں کو پہنچا. یا اللہ اس کا ثواب بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی روح کو پہنچا. یا اللہ اس کا ثواب شار مشرق حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی روح پر فطور کو پہنچا. اے اللہ آج پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں حضرت علامہ اقبال کا ڈے بڑے احترام اور عظمت کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اے اللہ اس کو تو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے اللہ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے افکار سے روشنی حاصل کرنے اور ملک و قوم کو ہمیں اسی طرح چلانے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اس ملک پاکستان کو ہر اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. اے اللہ اس پاکستان سے دہشتگردی کا خاتمہ فرما، انتہا پسندی کا خاتمہ فرما. اے رب کریم اپنا کرم فرماتے ہوئے ملک کی قیادت ہماری افواج، ہمارے سیکورٹی ادارے ملک کے تحفظ کے لیے، ملک کے امن کے لیے جو کام کر رہے ہیں، اے رب کریم اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما. اور حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے افکار کو لے کر آگے بڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ پوری امت میں وحدت عطا فرما. اے اللہ کشمیر کے غیور مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما، فلسطین کے غیور مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمدہم وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اور یہ زوبیا یہ جو مقام ہے یہ کتنا قابل رشک ہے. ایک طرف بادشاہی مسجد ہے، ایک طرف قلعے کی بلند و بالا اور پھر اقبال پارک ہے،
जहां पर करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई और यहां हम देख रहे हैं मज़ार इकबाल पर एक तकरीब और मज़ार इकबाल को देख रहे हैं। तो ये जगह कितनी मोतबर है जहां पर जो जाए मदफून है हज़रत अल्लामा इकबाल का। तो हर लिहाज से अल्लामा इकबाल साहब की जो ज़िंदगी रही और ज़िंदगी के बाद जो एक और उनको लाफानी हैसियत हासिल हुई वो काबिल रश्क है। और उस पर तो मेरे ख्याल में हम और क्या कह सकते हैं कि ये अपनी मिसाल आप इनकी ज़िंदगी रही और उसके बाद जो उसका फॉलो अप है मेरे ख्याल में वो पूरी कौम के लिए एक मिसाल है। ये तकरीब अब अपने इख्तिताम की जानिब है सर। ये जो धुन बजाई जा रही है इसे लास्ट पोस्ट कहा जाता है। अस्करी जितने फ्यूनरल्स होते हैं उसमें ये इस बात का इंदिया देती है कि दिन अब ढल रहा है, सूरमा अपनी आखिरी आरामगाह की जानिब है। मुफक्किर मिल्लत को सलाम पेश करने के बाद मेहमान खुसूसी एहसासात की किताब में अपने तासुरात कलम बंद करेंगे। ये बड़े एजाज की बात है सर। बड़े शानदार मनाजर हैं, पुरशको मनाजर हैं, काबिल रश्क मनाजर हैं और वो लोग जो इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं या यहाँ पर कुछ चीदा लोग मौजूद हैं कि ख़ास तरतीब और एक नस्म नसक के तहत ये तकरीब जो है इसका एहतमाम किया जाता है, उनके लिए ये जो सिलसिला है ये साल भर याद रखने का है तावक्त कि अगले साल फिर यहाँ पर ये सिलसिला होगा। ये एक ऐसी तकरीब है, एक ऐसा एहतमाम है जिसमें शिरकत करने वाले सब बासादत हैं। नाजरीन, एहसासात की किताब में अपने तासुरात कलम बंद करने के बाद ये तकरीब बाकायदा तौर पर अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगी। मैं लेफ्टिनेंट कमांडर जोबिया और मेरे साथ जी राजा असद अली खान, और ये जो आपको हमने सारा अहवाल दिखाया यहाँ से, ये पीटीवी के भी कल्चर का हिस्सा है और ये हमारी रवायत है। यहाँ पर ये तकरीब जो है ये अपने इख्तितामी लम्हात को पहुँच रही है और ये जो अहवाल है